السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت نے جس طرح سے ایک بار پھر اپنے مذموم مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی اور پاک فوج نے اس کا بھرپور جواب دیا، یہ سب نے ہی دیکھ لیا۔ اور جس طرح سے سندور آپریشن کے نام سے ایک کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی، ایک اور اسٹرائک کرنے کی کوشش کی تھی بھارت نے، پاکستان نے کس طرح سے اسی سندور کو مٹا کر رکھ دیا ہے، اسی پر ہم آج کچھ بات چیت کریں گے اور یہ بات کریں گے کہ جی بھارت کی جانب سے اس طرح کی کوششیں اور اس طرح کے عزائم اکثر و بیشتر سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح سے بھرپور جواب دیا جاتا ہے اور جو حکمت عملی پاکستان کی جانب سے اختیار کی جاتی ہے وہ بھارتیوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، سابق سفیر ہیں ظفر ہلالی۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے۔ یہ بتا دیجئے کہ جس طرح سے بھارت کے 5 طیارے جواباً پاکستان نے کارروائی کرتے ہوئے مار گرائے ہیں، بھارتی آخر چاہتے کیا ہیں؟ مودی سرکار کو ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا گیا، عالمی سطح پر تمام ممالک نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو آگاہ کر دیا جائے کہ خطے کے لیے کسی طور مناسب نہیں رہے گی یہ جنگ، اس کے باوجود ایک اور ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارا جو جواب تھا اور جو ہمارے فوج اور ایئر فورس کا جو کارروائی تھی زبردست، اور ان کے 5 جہاز ہم نے گرائے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ نہیں، الگ بات ہے، جھوٹے تو ہیں وہ، مگر یہ ہوا ہے۔ مگر میں آپ سے ایک کاؤنٹر، آپ اور آپ کے ویورز سے ایک کاؤنٹر سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 26 سویلینز کو 24 میسائلز مار کے سیٹلڈ ایریاز آف پاکستان میں، جدھر ہندوستان نے یہ کارروائی کی ہے، کہ ہمیں کرنا چاہیے، یا ہم ایک مسجد یا مندر کو جا کے بام کرنا چاہیے، یا ہم ڈیمز جیسے انہوں نے نیلم ڈیم، نیلم جیلم کا ڈیم ہے اور ایک اور ڈیم ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں، اس پہ انہوں نے بم کیا ہے ہمیں پروووک کرنے کے لیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں کرنا چاہیے؟ اس کے بعد ہی نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں ان ادر ورڈز آپ کو اور آپ کے ویورز کو آپ پوچھ رہے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ یہ سب ہمیں کرنا چاہیے جو فرینکلی میرے خیال میں گناہ اور کرائمز ہیں، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہے۔ سویلینز کو مارنا 26 انہوں نے مارے ہیں، اور ہمارے بچے اور عورتیں شامل۔ مسجد کو بام کرنا، کیا ہمیں مندر کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کرنا چاہیے تو بتا دیں، اس لیے کہ اس وقت پاکستان کو یہ فیصلہ ہے نہیں۔ لیکن ظفر صاحب، جو اس وقت پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا اور اس میں جو ڈیسیژنز لیے گئے کہ جی کس طرح سے اب ریٹیلیٹ کیا جائے گا، گو کہ ہمارا جواب ان سے کچھ مختلف ہوگا، اور جس طرح سے ہمارا ایک بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے شہریوں کا، جس میں معصوم بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا کس طریقہ کار سے جواب دیا جانا چاہیے کہ آئندہ کے لیے بھارت کو کوئی سبق مل سکے؟ تو بھارت کو ہمیں 70-80 سال میں پتہ چل گیا ہے کہ بھارت، اور معاف کریے اگر وہ ہمیں دیکھتے ہیں، یہ سبق سیکھنا تو ہم نہیں سیکھتے ہیں نا، نہیں تو کتنے سارے لوگ مارے گئے ہیں۔ آپ سوچئے، پارٹیشن میں تو 10 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، یا 50 لاکھ، خدا جانے کتنا۔ مگر ہم نے ابھی تک مودی کو خود دیکھیے کس قسم کا بندہ ہے، وہ کدھر سے آیا ہے، وہ مسلمانوں کے خون کو پی کے آیا ہے، مار کے آیا ہے ان کو۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ کیا کیا گجرات میں، 2000 مسلمانوں کو، اور وہ ایس پی کو کہا گجرات کا، تم کچھ مت کرو، ان کو مارنے دو۔ اور وہ بیچاری عورت جو کھڑی ہوئی تھی، اس کے میاں کا جب پیر اور ہاتھ کاٹ رہے تھے، اور کہہ رہی تھی ایس پی کو روکو ان کو، وہ کہنے لگا نہیں، میرا حکم ہے کہ میں انٹرفیئر نہ کروں۔ اب سبق ہم سیکھیں۔ صحیح۔ تو آپ اس وقت پاکستان کے اقدامات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو ڈیسیژنز لیے گئے ہیں، کیا وہ فروٹفل ہو سکیں گے یا پھر کچھ اور طریقہ کار لیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، ہندوستان کے ساتھ آپ نے جو کارروائی کی ہے، ان کے ہوائی جہاز گرائے ہیں، کون جا کے سویلینز کو نہیں مار سکتا یار؟
اور یہ سیٹلڈ ایریاز میں جا کے سویلینز کو مارے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون نہیں کر سکتا یہ؟ اس پہ بہادری کیا ہے؟ مگر اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو بدلہ چاہیے تو کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے. مانے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کو سب کو ختم کر دیں، مگر کیا سوچئے تو صحیح، اگر ان کو سب کو ختم کیا تو پھر ٹھیک ہے، بم وم جا کے پھینک دیں، آپ کے پاس ہیں اتنے کہ آپ پورے انڈیا کو ختم کر سکتے، تو یہ مناسب یہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مشکل ہے. ہم جب جنگ لڑتے ہیں ہم ان کے ملٹری کے خلاف لڑتے ہیں، ان کے ہوائی جہاز کو اڑاتے ہیں. ہاں کبھی کبھی چوتھا لوگ ایسے مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہوتا ہے، کیا کریں. اب لائن آف کنٹرول پہ بہت لوگ ادھر بیچارے کاشتکار جو ہیں ادھر جاتے ہیں، ان کو گولی چلتی ہے، مر جاتے ہیں. مگر جا کے ہم کہنا اپنے آپ کو کہ یہ جنگ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہم بھی ان کے 26 سویلینز نہیں مار دیں. بائی دا وے یہ 26 سویلینز جو انہوں نے مانا ہے وہ جھوٹ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے مارے، مگر وہی نمبر تھا. تو یہ اس قسم کا جو ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں، دیکھیے میں نہیں کہتا کہ آپ غلط ہوں گے کہ اگر آپ نے کہا نہیں ہم ان کے سیٹلڈ ایریاز کو بم پھینکنا ہے، ان کے مسجد مندر کو مارنا ہے، ہسپتال کو زخمی کرنا ہے، ڈیم کے اوپر جا کے ان کو زخمی کرنا ہے، یہ سب چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے، اور بلکہ کچھ لوگ کہیں گے ہم 50 اور مار دینا چاہیے، جب تک ہم خوش نہیں ہوں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان میں جانور میں اور انسان میں فرق کیا ہے. صحیح ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے پریس بریفنگ کے دوران کہ جی اب چونکہ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو پوری طرح سے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ جی جو بھارتیوں کی سندور بھری مانگ ہے، آپریشن سندور کے نام سے جو آپریشن انہوں نے لانچ کیا تھا، اس کو اجاڑنے کے اختیارات پاک فوج کو اب مل چکے ہیں، تو اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ جگہ اور وقت کا تعین خود کریں گے. آپ کے خیال سے کیا فوری طور پہ جوابی کارروائی پاکستان کی جانب سے ہو سکتی ہے، یا پھر کچھ سنبھل کر کچھ معاملے کو بہتر انداز میں ڈیل کرنے کے لیے کچھ مزید وقت لیا جائے گا اور کچھ وقت بعد پھر بھرپور بھارت کو جواب دیا جائے گا؟ ایک ایسا جواب کہ جس میں بھارتیوں کا، ایک عام بھارتی شہری کا نقصان نہ ہو، لیکن بھارت کو یہ سبق ضرور مل سکے کہ مستقبل میں ایسا کوئی مزید ایڈونچر کرنے کی نہ سوچے. دیکھیے بات سیدھی سادی ہے. ویپنائزنگ، وہ کہتے ہیں ویپنائزنگ واٹر، جب آپ اس کو ایک بناتے ہیں ویپن دوسرے ملک کے خلاف، تو وہ انلیگل ہے، وہ امورل ہے. ہم پوری دنیا میں ہمارے کو لوگ سنتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں پیاسے مارنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں پیاسے مارنا چاہتے ہیں، وہ قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تباہ کرو اس کو، ان کو کوئی پانی نہیں ملے، پنجاب ختم ہو جائے، لوگ بھوک سے مر جائیں. تو پھر میں نے کہا کہ پھر اس کے لیے تو آپ کے پاس ایک ویپن ہے، اور وہ ہے کہ آپ ان کو ماریں اور پھر آپ بھی مریں. میں تو کہتا ہوں نیوکلیئر ویپن ہمارے پاس ہے، مگر اگر آپ ان کے بم، یہ بھی یاد رکھیں، وہ بم کریں تو وہ پھر آ کے تربیلا پہ کریں گے، پھر منگلا پہ کریں گے. مانے یہ رکے گا کدھر؟ اور چلتے چلے پھر. صحیح تھنک وہ ہمارے فوج اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم ریزرو کرتے ہیں دا رائٹ، مگر ہم فوراً، یہ تو نہیں مطلب ہے کہ فوراً جا. صحیح ٹھیک. بہت شکریہ. ظفر ہلالی صاحب سابق سفیر اور سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بات ہو رہی تھی کچھ بھارتی جارحیت کے حوالے سے کہ کس طرح سے پاکستان میں گھس کر جو ہے وہ انہوں نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا ہے. جو بھارتی جہاز ہیں انہوں نے گو کہ پاکستان کی سرحدوں کو کنٹرول نہیں کیا، لیکن جس طرح سے ان کے میزائلوں نے معصوم شہریوں کے، پاکستانیوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں 3 سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے، جس میں 7 سالہ بچہ بھی شامل ہے، اور بچوں سمیت خواتین کی ایک بڑی تعداد خاص کر کے اس بھارتی حملے میں جو ہے وہ نشانہ بنی ہے. اور بھارتیوں کا جو پاکستان نے نقصان کیا ہے یقیناً وہ ایک بھرپور جواب ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی پر کچھ مزید بات کرنے کے لیے دیگر مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بھارت کے مذموم مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے کچھ ہم بات چیت کر رہے ہیں، یعنی بھارتی جارحیت کی بات کر رہے ہیں جو گزشتہ شب پاکستان کے ساتھ کی گئی ہے، اور جواب میں پاکستان نے بھرپور تسلی کروائی ہے بھارتی افواج کی. اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رضوان خان
خانزادہ. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت یقیناً ایک قابل مذمت عمل اس کو دیکھا جا رہا ہے جو بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے, اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. خانزادہ صاحب, اس سے قبل بھی بھارت کی جانب سے اس طرح کے ایڈونچرز کیے جاتے رہے, لیکن اس مرتبہ جس طرح بھرپور انداز میں تسلی پاک فضائیہ نے بھارتیوں کی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت دوبارہ ایسے کسی ایڈونچر کا شوق رکھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی, تسلی تو پاکستانی عوام کو ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی عوام کو تسلی نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو گھر میں گھس کے بھارت نے مارا ہے, اور ہمیں اس کی بھرپور تسلی چاہیے, اور ہم اس کا بھرپور بدلہ چاہتے ہیں. پاکستانی عوام اس حملے کا بھرپور بدلہ چاہتی ہے, اور میں پاک فوج کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا ایک ایک بچہ, ایک ایک نوجوان, ایک ایک ماں, ایک ایک بہن پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. وقت آیا تو انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے جنگوں کے اندر پاکستانی عوام کھڑی ہوئی تھی, اس طرح کر کے دکھائیں گے. یہ بدلہ نہیں, بدلہ ہوگا, اور بدلہ لینا چاہیے, اور بھارت میں گھس کے بھارتیوں کو مارنا چاہیے, بھارتی فوجوں کو مارنا چاہیے, ان کے فوجی اڈوں پہ حملہ کرنا چاہیے. صحیح. آپ کی طرف آئیں گے ندیم صاحب. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جی بھارتیوں کو بھرپور جواب دیا گیا ہے اس کا, لیکن ابھی بھی یہ ڈسکشن میں ہے چیز, اور اس چیز کے اوپر مبصرین کے خیالات بھی سامنے آئے ہیں. ظفر ہلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم کئی سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بھارتی اس طرح سے ایڈونچر کا شوق رکھتے ہوئے ہر کچھ عرصے بعد ایک ایسی کارروائی کرتے ہیں جس میں پاکستان کا جانی نقصان بھی ہوتا ہے, اور اکثر بڑے پیمانے پر بڑا مالی نقصان بھی ہوتا ہے. اس مرتبہ بھی ہم نے بدلہ لینے کی بات کی ہے. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے آپ کے خیال سے؟ کون سا وہ پروسیس ہونا چاہیے؟ کون سے وہ سفارتی محاذ ہیں جس کے اوپر پاکستان کو اپنا کیس مضبوطی سے پیش کرنا چاہیے, اور مستقبل کے لیے بھارت کو جو ہے وہ روک دینا چاہیے اس در اندازی سے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ سمجھنی پڑے گی کہ یہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ بدلہ لیا گیا ہے, تو یہ بدلہ ابھی شروع نہیں ہوا, دفاع کیا گیا ہے. اگر آپ اس کو یہ کہیں گی تو یہ زیادہ ٹھیک ہوگا کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا, اور ہم نے حملے کے نتیجے میں دفاع کیا ہے, اور اس میں ان کے 6 جہاز جو ہے وہ ہٹ کیے. یہ بات ابھی تک یہیں پر ہے. تو بدلے کی بات تو انشاءاللہ العزیز اب شروع ہونی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اس کو ایک حملے کے طور پر اگر ہم نے لیا تو بات شاید ہو نہیں پائے گی, مکمل نہیں ہوگی. آپ دیکھیں, بھارت مستقل ہمارے اوپر حملہ آور ہے. جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھارت ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں اگر سڑکوں پر لوگوں کو روکا جاتا ہے, روک کر ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں, شناختی کارڈ جو ہے دیکھ کر ان کو قتل کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے بھارت ہوتا ہے. مسجد میں دھماکہ ہو جائے اس کے پیچھے بھارت ہوتا ہے. مدرسے میں دھماکہ ہو جائے اس کے پیچھے بھارت ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ باقاعدہ جو ہے اپنی سیاسی جلسوں میں نریندر مودی جو بھارت کا وزیر اعظم ہے, وہ کھلے عام ایک بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہم نے گھر میں گھس کے جو ہے ان کے لوگوں کو شہید کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اجیت ڈوول جو ہے, جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, وہ بالکل کھلے عام ایک بات کرتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے. لوگوں کی ضرورت لاکھ روپے ہوتی ہے, ہم ان کو 1.5 لاکھ دیتے ہیں, 2 لاکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت تو مستقل مسلسل ہمارے اوپر حملہ آور ہے. تو اس صورت میں لازمی طور پر بھرپور جواب دیا جانا ضروری ہے. آخر کار اس سلسلے کو لازماً روکنا چاہیے, رک جانا چاہیے. ابھی ایک جو بات چلی ہے, اب ایک چیز دیکھیے گا آپ کہ ہم نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے, اور وہ جرم کا ارتکاب کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر جو ہے وہ ہماری شہر آ گیا ہے. اور یہ ہم نے نہیں کہا, بلکہ بانی جو تھے اس ملک کے جو ہے, یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ قائد اعظم, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے. تو اگر کشمیر ہماری شہرگ ہے تو یہ شہرگ دشمن کے ہاتھ میں کیوں ہیں؟ یہاں پر سوال یہ بھی جو ہے لازمی طور پر اٹھتا ہے کہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے کشمیر کا مقدمہ لڑنا چھوڑ دیا ہے. اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت بری طریقے سے وہاں پر مسلط ہوا ہے, اس نے لوگوں کے حقوق سلب کیے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے. یعنی یہ کہاں ہوتا ہے کہ ایک دور دراز علاقے میں جہاں پر آپ کی گاڑی نہیں جاتی ہے, آپ کی فوج بھی اگر وہاں پر پہنچی ہے تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے پہنچی ہے. آپ 3 منٹ میں دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے, آپ 8 منٹ میں وہاں پر FIR جو ہے وہ مقصد وہاں پر ہو جاتی ہے, لانچ ہو جاتی ہے. سیکورٹی فیلئر ہے نا کہ ایک ایسا خطہ, ایک ایسا علاقہ کہ جہاں پر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ 7 لاکھ سے زائد انڈین ملٹری موجود ہے, اور وہاں پہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جانا. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میں یہ سیکورٹی فیلئر لوگ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ ڈرامہ ہے.
ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر یہ آپ اس کو اگر یہ ڈرامہ اس طرح سے رونما نہیں ہوتا, یہ جو ڈرامہ کیا گیا ہے اگر یہ نہ کیا گیا ہوتا تو یہ ابھی اس طرح کا منظرنامہ جو آپ کے سامنے, اور ایگزیکٹلی کوئی ان کے پاس ایویڈنسز بھی سامنے نہیں ہے نا کہ جس بات کو جواز بنا کے الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے ثبوت بھی نہیں ہے. جی میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, ہمارے پاس مودی کا خطاب موجود ہے, راجناتھ سنگھ کا خطاب موجود ہے, اور باقاعدہ طور پر ان کی اسمبلی میں کیے گئے خطابات موجود ہیں, ان کی ٹی وی چینلز کے پروگرامز موجود ہیں, ہمارے پاس اجیت ڈوول کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے میرے ملک کے شہریوں کے قتل کا باقاعدہ طور پر اعتراف کیا ہے. میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تھا تو انڈین ٹی وی چینلز کیا کر رہے تھے, وہ پوری طرح سے اس کو اون کر کے آزادی کی ایک تحریک کے طور پر دنیا کو دکھا رہے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ایک چیز دیکھیں, ابھی جب یہ حملہ ہوا تو ہم نے ایک ذمہ دار جو قوم ہوتی ہے اس کا جو میں یہ کہتا ہوں کہ بیہیویئر ہوتا ہے اس کا ثبوت دیا کہ ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے نیوٹرل انویسٹیگیشن کی طرف چلے جائیں. تو اس کے بعد بھارت نے اس کا انکار کیا, وہ دنیا میں اس نے سفارتکار بھیجے, ان کی بات نہیں سنی گئی, رد کیا گیا, اقوام متحدہ میں بھیجے, ان کا رد کیا گیا. اب میں یہ کہتا ہوں اتنا مضبوط مقدمہ آپ کے پاس موجود ہے, اس کو دنیا میں لے کر جائیں, اس کو دنیا میں بیان کریں. وہ سکھوں کو قتل کر رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں جا کر قتل کر رہے ہیں. تو بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے, ہندوتوا جو ہے ان کا عقیدہ نظریہ ہے, وہ اکھنڈ بھارت جو ہے بنانا چاہتے ہیں, ارد گرد کے سارے ملکوں کو ہڑپ کر کے اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے, مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو, جرات کے ساتھ کھڑے ہو. بالکل, اپنا کیس اتنی مضبوطی سے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے مجھ کو سر, اذان بریک ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام میں کچھ مزید اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. اور جس طرح سے بات کی گئی کہ کیس مضبوط پیش کیا جائے تو یقیناً بھارتی سازشیں سب کے سامنے بے نقاب ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ایک شیم فل ایکٹ قرار دیا ہے بھارت کی اس جارحیت کو جو پاکستان کے ساتھ کی گئی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک اپڈیٹ آپ کو دیتے چلیں کہ بھارتی حملے میں جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان پر کیا گیا, اس حملے میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس توری کے 7 سالہ بیٹے کی نماز جنازہ آپ سے کچھ دیر قبل ادا کی گئی ہے, جس میں ISPR کے ترجمان کی جانب سے بھی شرکت کی گئی ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس میں صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں, آرمی چیف بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں. آزاد کشمیر کے علاقے جہاں پر یہ بھارتی اشتعال انگیزی کا واقعہ رونما ہوا تھا, اس علاقے میں یہ بچہ جو ہے 7 سالہ ارتضیٰ عباس یہ شہید ہوا تھا. پروگرام میں مزید گفتگو کا آغاز کریں گے اور رضوان خان دادا صاحب کی طرف جانا چاہیں گے. شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے ایک مرتبہ پھر ان کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ وقت ہے اتحاد کا, یہ وقت ہے متحد ہو جانے کا, اور اگر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان کے تمام وہ گروپس جو اس وقت تفریق کا شکار ہیں, جو بٹے ہوئے ہیں, اگر متحد ہو جائیں گے تو ایک مضبوط پیغام دیا جا سکے گا. کیا آپ اس کے بارے میں اظہار خیال کریں گے؟ دیکھیں جی, اگر شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کی پارٹیاں تمام سیاسی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو سب سے پہلے عمران خان کو رہا کرنے کا اعلان کریں. آپ پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں. تو وہ تو عدالتوں کا فیصلہ ہے, عدالتوں کا فیصلہ نہیں ہے, ہم اور آپ سب جانتے ہیں عدالتوں کا کیا فیصلہ ہے. عدالتیں ہمارے یہاں پر آزاد نہیں ہیں, پہلی بات تو یہ, جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا. بات یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, آپ انصاف کریں, عمران خان کو رہا کریں, PTI کے کارکنوں کو, لیڈروں کو آپ رہا کریں, اور ہم پوری PTI ایک ایک کارکن پاک فوج کے ساتھ ہے, اس پاک فوج کے ساتھ ہے جو جہاد کر رہی ہے, جو لڑ رہی ہے, جو بارڈر پہ ہو رہی ہے, جو شہید ہو رہی ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. ابھی آپ نے خبر دی جنازے کی, کیا یہ جنازہ ہمارا نہیں ہے؟ کیا یہ بچہ ہمارا نہیں ہے؟ ہم کب تک ہم کمپرومائز کی باتیں کرتے رہیں گے؟ جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے ہم مار کھاتے آ رہے ہیں, کمپرومائز کمپرومائز کمپرومائز. وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں. وہ ہمارے گھر میں APS کا واقعہ ہوا, آپ کے سامنے ہوا. ابھی فیصل ندیم صاحب نے کہا جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, ہمارے سامنے ہوا, اور ہم کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں, عالمی قوتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. امن کی بات کرنا چاہتا ہے نا, دیکھیں جی, امن کی بات سمی نواز صاحبہ, امن کی بات اس سے ہوتی ہے جس کو امن کی زبان سمجھ آنی چاہیے. بھارت کو امن کی زبان سمجھ نہیں آتی. انہوں نے ہمیں بہت پیچھے کیا, ہمارے لوگوں کو روکا, ہم امن کرتے رہے, یہ ہمارے ساتھ غنڈہ گردی کرتے رہے. یہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, فلسطین میں یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہے. آخر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ ہماری فوج کو کمزور سمجھا جا رہا ہے. ہم نے ایٹم بم کس لیے بنایا ہے؟ ہم نے کوئی یہ شادیوں کے اندر ایٹم بم پٹاخے پڑنے کے لیے بنائے؟
آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اس جنگ میں کود پڑے جو بھارت چاہتا ہے کہ جنگ کا اگر آغاز بھارت کیوں چاہے گا جنگ کا آغاز ہو؟ بھارت میں آپ کے گھر میں نہیں، میں آپ کے گھر میں آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو بار بار مار رہا ہوں ان کے مار گرائے ہیں سر. یہ ہم 5 طیارے دفاع کے، ابھی یہ فیصل صاحب نے کہا نا کہ یہ 5 طیارے جو ہیں یہ دفاع کے اس میں گرائے ہیں. ہمیں تو بدلہ چاہیے، اس قوم کو بدلہ چاہیے، اس بچے کا بدلہ چاہیے، ہماری مسجدوں کا بدلہ چاہیے، ہمارے شہیدوں کا بدلہ چاہیے. ہمیں بدلہ چاہیے. یہ کمپرومائز کی باتیں ہم سے نہ کریں. اب یہ کمپرومائز کی باتیں نہ قوم سننا چاہتی ہے، بلکہ ہماری میں آپ کو اس آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پاک فوج سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم بدلہ چاہتی ہے، اس بچے کا بدلہ چاہتی ہے، ہمارے شہیدوں کا بچہ چاہتی ہے، ہمارے شہیدوں کا بدلہ چاہتی ہے، ہماری مسجدوں پہ حملہ کرنے کا بدلہ چاہتی ہے. اگر آپ بدلہ نہیں لیں گے پھر یہ قوم بدلہ لے گی. ہمارے ساتھ شمع منشی بھی موجود ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں اور سینئر تجزیہ کار بھی. بہت شکریہ شمع، آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے کہ اس وقت جس طرح اس سے قبل ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ بھارت تیار بیٹھا ہے اور بالکل ایسے ہی کسی کارروائی کا جو امکان تھا اس پہ ہم نے عمل پیرا ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، لیکن جس طرح کا جواب دیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے اور جو ارادے ظاہر کیے گئے ہیں کہ بھرپور جواب دیا جائے گا، بھارتی جارحیت کا وقت اور مقام کا تعین خود پاکستانی افواج کریں گی. کیا مقام ہو سکتا ہے؟ کون سا وہ وقت آئے گا؟ کتنا مزید وقت لگے گا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ جس طرح سے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بغیر کسی تاریخ کے فوری طور پہ بدلہ لیا جانا چاہیے. ہیلو جی آپ جو سن سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، غالباً ان تک ہماری آواز پہنچ نہیں پا رہی ہے، ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ندیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس وقت جس طرح سے بدلہ لینے کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے کہ جو بڑی پیمانے پر پاکستانیوں کا نقصان ہوا ہے اور ہماری قیمتی جانیں خواتین اور بچوں کی بھی جن کو نشانہ بنایا گیا ہے، معصوم شہریوں کو، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے پاکستان کا بدلہ بھی ہو جائے اور بھارت کو سبق بھی مل جائے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ اچھی طرح سمجھنی چاہیے، یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ ہم نے ان کے جہاز ہٹ کیے ہیں، تو ہم نے جہاز ان کی حدود کے اندر ہٹ کر کے وہیں پر جو ہے ڈھیر کیا اپنی حدود میں رہ کر. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے، بھارت نے آپ کی حدود کراس کی، آپ کا انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا ہے. نہیں، بارڈر کراس کرنے کا مطلب یہ ان کا میزائل ہمارے حدود کراس کر کے آپ کی ایک انسٹالیشن، ایک سویلین جو ان کا ہدف ہے اس پر آ کر جو ہے نا وہ ہٹ کرتا ہے. اللہ کے گھر ہٹ ہو گئے، مساجد ہٹ ہو گئی، 27 جانیں چلی گئی ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ ہماری بہادر افواج نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ اعلان کیا کہ وقت اور جو ہے ہدف ہم خود کریں گے. تو میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کریں انشاءاللہ. تو میں ایک بات کی حمایت تو بالکل بھی نہیں کرتا. ہم بھارت کی طرح، میں ابھی آپ کے سامنے اس پروگرام میں گو کہ میں کہتا ہوں کہ 100% بدلہ ہونا چاہیے، اس بات پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہاں پر ایک بات میں لازمی طور پر عرض کرنا چاہوں گا، آپ اگر جو ہے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ اگر قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں، آپ ایک وزیر کی حیثیت میں میڈیا چینلز کو انٹرویو دے رہے ہیں، جرأت کی بات کریں، بہادری کی بات کریں، دلیری کی بات کریں، تو وہاں پر اگر آپ یہ کہیں گے کہ 10 جہاز بھی مار گرائے جا سکتے تھے لیکن ہم نے 5 کو ہٹ کیا، یہ کیا بات کی آپ نے؟ اگر آپ کے ہدف پر 10 آئے تھے تو 10 مارنے چاہیے تھے. اور پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک جو بات کی ہے کہ اگر انڈیا کی طرف سے دوبارہ کوئی حرکت نہیں ہوتی تو ہم بھی نہیں کریں گے. تم کون ہوتے ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والے کہ تم نہیں کرو گے؟ یہ پاکستانی قوم کی غیرت کو للکارا گیا ہے. پاکستان مسلسل اس کے وجود پر زخم لگائے جا رہے ہیں، مسلسل اس پر حملہ کیا جا رہا ہے. اے پی ایس کی بات ہوئی ہے، مجھے بتائیں آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے بچے یاد نہیں ہیں؟ وہ معصوم بچے یاد نہیں ہیں؟ ان کے سروں میں گولیاں ماری گئیں. ہمیں نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جب ان کے بھیجے ہوئے دہشت گرد جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں پھٹ جاتے ہیں، وہاں پر کس طرح سے لوگوں کے چیتڑے ہوتے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں، اور اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ابھی تم نے ڈرامہ کیا ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کے بے گناہ مسلمانوں کے گھروں کو بارود لگا کر تم نے اڑا دیا ہے. تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کا فیصلہ پاک آرمی کرے گی کہ انہوں نے کس جگہ پر. مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ بھارتی عوام
پر حملہ کریں. ہم کہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں 8.5 لاکھ بھارتی فوج موجود ہے, ان پر حملہ کریں, ان کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کریں. جگہ جگہ پر اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے 16 جو ایئر بیسز خالی کر دی ہیں. کوئی بات نہیں, انہوں نے 16 ایئر بیسز خالی کیے ہیں, ابھی بہت ساری چھاونیاں اس طرح کی ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو انڈین آرمی کے وہاں پر موجود ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ را کا ہیڈ کوارٹر دیکھیں, را نے پورے خطے میں آج بے چینی, بدامنی, اس کا سبب را بنی ہوئی ہے. ہمارے پاس جو بھی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ را کے سبب بنی ہوئی ہے. را کے سابق افسران ہو گئے, ان کے ریٹائرڈ جرنیل کرنیل ہو گئے, اس چیز کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ جو بھارتی سازشیں وہ کس طرح سے منظر عام پر آ رہی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید مہمان بھی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے قبل جو بات کر رہے تھے اسی کا ہم دوبارہ سے سلسلہ جوڑنا چاہیں گے. شمع منشی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں اور آپ ایک رائٹر کی حیثیت سے بھی جانی جاتی ہیں. شمع, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بھارتی جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا اور بھرپور دیا جائے گا, لیکن وقت اور مقام کا تعین خود پاک فوج کرے گی. مزید کتنا وقت درکار ہوگا, کیونکہ اس وقت عوام میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ فوری طور پہ اس کا جواب دے دیا جائے, بھرپور رد عمل کا مظاہرہ کیا جائے. آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس کو؟ السلام علیکم سمین. جہاں تک یہ سوال ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی کو کل رات کو جس طرح سے بریچ کیا گیا اور جس طرح سے جو ہے انڈیا نے پاکستان کی سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا اور اس کے نتیجے میں جو 27 انوسنٹ کیجولیٹیز ہوئی ہیں اس کی جتنی بھرپور مذمت کی جائے کم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی سوورینٹی بریچ ہوئی ہے, پاکستان کی انٹیگریٹی کو چیلنج کیا گیا ہے, تو بات یہ نہیں کہ ہم صرف کنڈیمنیشن پہ رہیں گے. ہماری پاک فوج نے, ہماری پاک فضائیہ نے ان کے جو ہے ٹوٹل 6 طیارے گرائے ہیں ایز اے ریٹیلیٹری میجر. لیکن چونکہ ہم پاکستانی قوم میں ابھی بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے, ہمارے افواج پاکستان میں بہت غصہ پایا جاتا ہے اور ان کو بی فٹنگ رسپانس ابھی دینا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے قبل جو ہے ایران نے جو ہے پاکستان کی سوورینٹی پہ جو ہے اسی طرح حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ہمارے آرمی چیف نے یہ واضح طور پہ بڑا کیٹیگورکلی یہ کہا تھا کہ ہم اس جو ہے وقت اور تعین اور جگہ کا تعین ہم کریں گے. تو ودن 24 آورس ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ بیک کیا تھا اور جو ہے ان کو بتا دیا کہ اگر پاکستان کی انٹیگریٹی کو, پاکستان کی سوورینٹی کو بریچ کیا جائے گا, انٹرنیشنل لا کی جو ہے پامالی کی جائے گی, تو پاکستان بھی اس طرح کے کسی بھی جو ہے میجر سے انسینٹیوز لینے سے گریز نہیں کرے گا. تو لہٰذا قوم جو ہے بالکل حوصلہ رکھے. اس دفعہ ہماری جو آرمی چیف ہے وہ کافی اپنے جو ہے واضح اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اگر دنیا کے میپ میں پاکستان نہیں ہے تو پھر دوسرا دنیا کے اور بھی کسی ممالک کو جو ہے ایگزسٹ کرنے کی میپ پہ کوئی وہ ضرورت نہیں ہے. تو قوم اس بات کی تو بالکل بے فکر ہے. انشاءاللہ تعالی نہ صرف جو ہے بدلہ لیا جائے گا بلکہ بھرپور جواب دیا جائے گا, دندان چکن جواب دیا جائے گا. بس یہ ہے کہ وار انہوں نے شروع کی تھی, چونکہ ہمارے اوپر جارحیت کا انعقاد انہوں نے کیا ہے, تو اب اس کو جو ہے ہم کس طرح شروع وہ کر چکے ہیں, اس کا اختتام ہم اپنے طریقے سے کریں گے. کہانی انہوں نے شروع کی ہے, خاتمہ ہماری طرف سے ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن شمع یہ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح سے آبی جارحیت کے طور پہ بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے, ہمارے ڈیمز تنصیبات کو جو نقصان پہنچایا ہے بھارت نے, اور جو چارٹر ہے ہمارے پاس اس کا, یہ یونائٹڈ نیشنز کا, وہ کہتا ہے کہ جی آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان کے پاس بھرپور اختیار ہے. تو کیا ہم بھی ان کی اسی طرح کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں, اس کو ریڈار پہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ کی نالج میں ہوگا کہ پاکستان از اے پیسفل اسٹیٹ, ہم جو ہے کو ایگزسٹنس بلیو کرتے ہیں, ہم اپنے جو ہے پڑوسی ممالک کے ساتھ بہت اچھے سے جو ہے رہنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ اب بات ہماری خود ارادیت کی آئی ہے اور ہماری خود مختاری کی آئی ہے, ہماری نیشنل انٹرسٹ کی آئی ہے, اور پھر جس طرح سے یہ ننگی جارحیت کی گئی ہے, تو اس کے جواب میں جو یونائٹڈ نیشن جو ہے اس ملک کو جو ہے کے تحت جو ہے ٹھیک ہے, غالباً کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ ہم ان کو پوری طرح سن نہیں پا رہے. اس میں سمین نواز صاحبہ یہ صرف حملہ نہیں ہے, اس کو حملہ نہ سمجھیں, یہ حملہ نہیں ہے, یہ ہماری عزت پہ حملہ کیا گیا ہے, یہ ہماری سالمیت پہ حملہ کیا گیا ہے, یہ ہماری طاقت پہ حملہ کیا گیا ہے. آپ یقین کریں, یہ ہماری فوج کو للکارا ہے, ہماری قوم کو للکارا ہے انہوں نے. پاکستانی قوم کے حوصلے بلند ضرور ہیں, لیکن سکون ہمیں جب آئے گا جب ہماری فوج دلی میں ناشتہ کرے گی.
ہم ایسے سکون سے بیٹھیں گے نہیں. اگر فوج نے بدلہ نہیں لیا تو خاندان عوام صاحب آپ بدلہ کو کیا لے گی. لگتا ہے کیا وہ دور ہے کہ ٹینکوں پہ بیٹھ کے دلی پہنچ جائیں گے، یا وہ دور ہے کہ وہاں سے میزائل چلے گا اور یہ تباہ اور یہاں سے میزائل چلے گا اور بھارت ہمارے تباہ؟ پاس ایٹمی طاقت ہے، ہم ایٹمی قوت ہیں. یہی چیز سمجھنے کی کوشش ہے نا کہ اگر ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی. ہمیں گھر میں گھس کے آپ مارتے رہے، ہم سکون کی باتیں ہم ان کرتے کو رہے، مار رہے ہیں ہم نا، بانسری بجاتے رہے، کیا مارے ہم اپنے ٹارگیٹڈ پوائنٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں نا، جو ٹارگیٹ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں، یہ وہی دور ہے کہ جس میں امریکہ اپنے ملک سے نکلتا ہے، افغانستان پر آ کر حملہ ور ہوتا ہے، یہاں پر آ کر اپنے اڈے بناتا ہے، وہ عراق میں جا کر حملہ ور ہو جاتا ہے، وہ شام میں جا کر حملہ ور ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یمن کی جو ہے نا اس کے ایئرپورٹ پر، اس کی بندرگاہوں پر حملہ کیا ہے. تو اس کا مقصد یہ کہ دنیا میں اقوام وہی غالب ہیں کہ جو اپنے مفادات کا پوری طرح سے یہ کہا جائے کہ تحفظ کرتی ہیں. تو یہ تو مقصد کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا نا، ہمیں ڈرایا جائے، بلا وجہ ہمیں خوفزدہ کیا جائے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے پورا عرصہ ابھی ہم نے ڈر کے جو ہے وہ گزار لیا ہے. اس ڈر نے اس پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. یعنی معاشی طور پر میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کی بات کو. میں یہ سمجھ رہی ہوں آپ کی بات کا جو متن ہے اس سے یہ نکلتا ہے خلاصہ کہ گویا ہمیں اپنی پاک فوج پہ اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. وہ پاک فوج، کیا ہم اس کی صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے کہ وہ بھرپور جواب دے گی یا وہ بدلہ لے گی یا وہ اپنے معصوم شہریوں کا جو قتل ہوا ہے اس کا نقصان میں پورا ہرگز کرے اس گی؟ طرح کی بات نہیں کر رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے گھر میں چین امن اور سکون کی نیند سو رہے ہیں تو اس کی وجہ ہماری فوج ہے. ایگزیکٹلی یہی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہونا پورے چاہیے؟ پاکستانی قوم کو بیک کرنا پڑے گا. ان کو، ان سیاستدانوں کو لازمی طور پر ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور بحیثیت قوم ہم اس بات کا فیصلہ کریں. ہمارے سپہ سالار نے یہ بات کہی، دیکھیں ہمارے لیے میں یہ کہتا ہوں اس ملک سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے. اگر اس دنیا کے نقشے پر یہ ارض پاک نہیں ہے، پاک سرزمین نہیں ہے، تو پھر کوئی ملک ہے یا نہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انڈیا اگر اس طرح سے ہتھیار ڈال دینے سے، اس طرح سے ان کے سامنے ڈھیر ہو جانے سے، اس طرح سے یہ مان لینے سے کہ چلے کچھ انہوں نے کر لیا، کچھ ہم نے کر لیا اور یہاں پر ختم کر لیا جائے. بات کہاں ہو رہی ہے؟ بات تو ہو رہی ہے نا، بیانات تو آ رہے ہیں کہ جی بھرپور جواب دیا جائے گا. پاک فوج کی طرف سے کی جا رہی ہے، پاک فوج کی طرف سے کی جا رہی ہے. وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں نا، اسحاق ڈار صاحب کی جو سفارتی کوششیں، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آج جو لعنت ملامت ہو رہی ہے بھارت کو وہ انہی سفارتی کوششوں کی وجہ سے؟ میں تو اس بات پر حیرت زدہ ہوں. میں کہتا ہوں کہ پاک فوج کی طرف سے بڑی مضبوط بات کی جا رہی ہے اور میں انشاءاللہ پوری امید بھی انشاءاللہ اس بات کی رکھتا ہوں کہ ان کی بات پر عمل درآمد ہوگا، جوابی کارروائی ضرور ہو. ہاں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو حکومت کا چہرہ بنے ہوئے ہیں وہ عوام کے حوصلوں پر حملہ ور کیوں ہو رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب حملہ ور کیوں ہو رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی قومی اسمبلی میں یہ بیان دینے کی ضرورت کیا ہے کہ ہمارے ہدف پر 10 طیارے تھے، ہم نے 5 گرائے؟ نہیں، آپ کے ہدف پر 10 ہیں تو 10 یہ میسج بھی تو ہو سکتا ہے نا ندیم صاحب کہ ہم پھر بھی صرف ان جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جن سے میزائل نکلے، جنہوں نے میزائل فائر کیے. نہیں، سارے جتنے طیارے ہیں یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر 80 طیارے پاکستان پہ اٹیک کرنے آ رہے تھے تو 80 کو گرانا چاہیے، 80 کو گرانا چاہیے. تو اس جنگ کا آغاز نہ ہو جاتا؟ تو جنگ کا تو آغاز ہو چکا ہے، آپ کے لوگ انہوں نے شہید کر دیے. آپ کے لوگ، جنگ اور کس چیز کا نام ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کی سرحد عبور کر کے حملہ ہو گیا، آپ کے بچوں پر حملہ کر دیا گیا، آپ کی خواتین پر حملہ کر دیا گیا. 4 مساجد کو ہدف بنا کر باقاعدہ طور پر بی جے پی کی اس انتہا پسند ہندو حکومت نے باقاعدہ طور پر اسلام پر حملہ کیا ہے. تو ہم نہیں کہتے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ملک دیکھ لیجئے، یہاں پر تمام اقلیتیں سکون کی نیند سوتی ہیں. انشاءاللہ کل اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے، اللہ نے چاہا تو. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اور رکھ کر انشاءاللہ تو پاک فوج کی آواز میں آواز ملائیں. رانا ثناء اللہ صاحب آواز ملائیں، پاک فوج کی آواز میں آواز ملائیں. جناب اسحاق ڈار صاحب اس ملک کے آپ نائب وزیر اعظم ہیں اور میں شہباز شریف صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی مضبوط بات کریں، دلیری کی بات کریں. آپ نیپال کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ بھوٹان کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ سری لنکا کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ ایٹمی طاقت کے وزیر اعظم ہیں. آج یہ وقت ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم نے اس خطے میں کس طرح سے رہنا ہے. کیا ہم بھارت کی بالادستی پوری طرح سے قبول کر کے رہیں گے؟ ہم یہ مان لیں گے کہ بھارت ہم پر غالب آ چکا ہے، یا ہم انکار کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ایک آزاد اور خود مختار جو قوم ہے اس کے طور پر ہم نے رہنا ہے انشاءاللہ. صحیح. شمع منشی بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمیں جوائن کر چکی ہے. نواز صاحبہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، پوری قوم یہ بات سنیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت جیسے ملک کل کو کوئی اور ملک آگے ہم پہ حملہ کر دے گا. دیکھو حوصلے بڑھتے ہیں لوگوں کے، ہم ایٹمی طاقت ہیں. آج فلسطین کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل کی ہمت نہیں ہوتی فلسطین کے اوپر ایٹمی یہ وار کرنے کی، یہ بم مارنے کی، یہ میزائل مارنے کی. یقیناً یہ ہماری پاک فوج ہی ہے جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ کیا انڈیا سے لڑیں گے؟ ان کے سارے کاروبار انڈیا کے ساتھ،
ان کی فیکٹریوں سے انڈیا کے ایجنٹ پکڑے گئے, ان کے سعودیہ کے اندر فیکٹری میں سارے ملازم انڈیا والے ہیں, یہ کیا انڈیا سے لڑیں گے؟ ان کو فارغ کرنا چاہیے, عمران خان صاحب کو باہر لانا چاہیے اور جنگ لڑے پاک فوج کے ساتھ. پوری پی ٹی آئی کھڑی ہے, پوری قوم کھڑی ہے, ساری مذہبی جماعتیں کھڑی ہیں, جنگ ہم نے لڑنی ہے. خاندان صاحب اتحاد کی بات آپ رکھتے ہی نہیں ہے, اتحاد کی بات کریں گے تو کسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور لڑیں گے. تو شمع منشی کی طرف ہم جانا چاہیں گے. شمع صاحبہ, وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جب تک تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد نہیں ہو جائیں گی پاکستان مضبوط نہیں ہو سکے گا. پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اس وقت آپ کتنا اتحاد دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا اتحاد کی بات ہے تو میرے خیال میں جو ہے ابھی جو ہماری سوورینٹی پہ حملہ ہوا اس میں ساری جماعتیں یکجا ہیں, ہم آواز ہیں, ماں سوائے پی ٹی آئی کے. مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جتنی اینٹی پاکستان رول پلے کر چکی ہے خصوصاً 9 مئی کے بعد, تو اب جو ہے اس کے بعد جن کے پاس صرف لیم ایکسکیوزز رہ جاتے ہیں. اب آج میرے خیال میں بڑا خوش آئند فیصلہ آیا ہے کہ 9 مئی کے کلپریٹس کے جو کیسز ہیں ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو. تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا خوش آئند فیصلہ ہے. اور اس کے بعد میرے خیال میں جو ہے سیاست کے ساتھ جو قومی یکجہتی کو اور قومی یگانگت کو جو ہے ٹھیک ہے. شمع, یہ بتائیے کہ اس وقت جس طرح سے ہم اقوام متحدہ میں بھی اپنا کیس پیش کر چکے ہیں اور جس طرح سے ہم سفارتی محاذ کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت حکمران موجود ہیں, وزیر خارجہ موجود ہیں یا وزیر اعظم نے جس طرح سے رابطے بحال کیے ہیں, چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہمارے ساتھ اور دیگر ممالک کھڑے ہیں, پاکستان کتنا مضبوط ہے؟ عالمی قوتوں میں پاکستان کو کتنی حمایت حاصل ہے؟ دیکھیں, سفارتی محاذ پہ الحمدللہ نہ صرف کل امریکہ نے جو ہے ٹرمپ صاحب نے فوری طور پہ جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا جس میں جو ہے اس کی انڈیا کی جارحیت کی بہت شدت سے جو ہے مذمت کی گئی. اور اس کے علاوہ چائنا, ترکی, تاجکستان, یہ تمام ممالک پاکستان کے کھڑے, ایون بنگلہ دیش کھڑا ہے. تو اگر یہ کوئی اور پھر پاکستان بذات خود ایک ایٹمی قوت ہے تو یہ کوئی سمجھے اور اس کو خام خیالی میں رہے کہ وہ پاکستان کی سوورینٹی پہ حملہ کرے گا اور اس کو جو ہے واپس بیفٹنگ رسپانس نہیں دیا جائے گا, تو یہ بیوقوفی کی بات ہے. مجھے لیٹ می کلیم اٹ کہ ودن 24 آورز آپ دیکھیں گے کہ کتنا مضبوط انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا انڈیا کو. اور یہ کچھ یہ گورنمنٹ کی طرف کی باتیں ہو رہی تھی تو مجھے اچھے سے یاد ہے جب ابھی نندن صاحب پکڑے گئے تھے تو عمران خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کیا میں انڈیا پہ بم گرا دوں, کیا میں انڈیا سے جنگ لڑ لوں, اور پھر ان کو چائے کا کپ پیش کر کے ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا. تو یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں, یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, انہی کی وجہ سے جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں. تو اسے پاک فوج کا قطعی کوئی قصور نہیں ہے. لیکن بہرحال اس دفعہ قوم ایک پیش پہ کھڑی ہے انشاءاللہ تعالی. جس طرح ایران کی جارحیت کا ہم نے کچھ عرصے پہلے جواب دیا تھا, اسی طرح انڈیا کا ہم بہت بھرپور جواب دینے والے, اس طرح جواب دیں گے کہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. صحیح. لیکن اس وقت تو ہم بھارت کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو مشرق کے ساتھ ساتھ ہمارا مغربی جو بارڈر ہے وہ بھی کافی انسیکیور ہے, اس معنی میں کہ ان چند دنوں کے دوران ہی جتنی بڑی تعداد میں وہاں سے خوارج نے پاکستان ہونے کی کوشش کی ہے, پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور پھر وہ مار دیے گئے ہیں. تو اس وقت پاک فوج کو کسی ایک محاذ کا نہیں بلکہ متعدد محاذ ہیں جس کا سامنا ہے. کیا ہماری پاک فوج کے پاس اتنی کیپیبلٹیز ہیں, عوام مکمل اعتماد رکھیں ان کے اوپر کہ وہ ہر محاذ کے اوپر تمام اطراف سے اپنی عوام کو سیکیور کر سکے گی؟ سمین, اگر اس وقت اگر ہمارا سپاہ سالار عاصم منیر صاحب نہ ہوتے تو میرے خیال میں یہ جو جتنے محاذ کھلے ہیں اس میں پاکستان پکا ہو چکا ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی مغربی بارڈر سے جتنی بھی وائلیشن ہو رہی ہے, آپ دیکھیں دین اینڈ دیئر آپ کے ٹیررسٹ کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو کبھی کیا یہ مثال ملی؟ کیا اس سے پہلے آپ نے اتنے سالوں میں 1981 سے آپ نے کبھی دیکھا کہ افغانیوں کو انلیگل جو مائیگرینٹس ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا گیا؟ یہ صرف اور صرف ہمارے سپاہ سالار عاصم منیر صاحب کے انیشیٹو اور فیئرلیس اسٹانس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میں اس چیز پہ بھرپور مطمئن ہوں کہ چونکہ ہمارے جو ہے سپاہ سالار اس دفعہ بہت مضبوط ہے, لہٰذا انشاءاللہ پاکستان کو کسی قسم کی کسی تشویش کی کسی پریشانی کی کوئی جو ہے
وہ نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گی جب ہمارا بھرپور وار ہوگا اور اندر گھس کے ہم ماریں گے تو آپ دیکھے گا کہ پوری قوم کس طرح سے ریلیکس ہو جائے گی. میں اس وقت یہی کہوں گی کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں اپنی جو ہے غلیظ سیاست کو ابھی جو ہے پلیز دے شوڈ کیپ اٹ اسائڈ, اور جو ہے پاک فوج کے شانہ اور بادشاہانہ کھڑی رہے. انشاءاللہ تعالی ہم سرپرائزز دیں گے, اور اس طرح کے سرپرائزز دیں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. اور کیونکہ ہم پہلے یہ ہمارے آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ہمارے جو ہے سیاسی جماعتوں کی اسٹینڈ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پہلے ہی لاس جو ہے بیئر کر چکے ہیں, اور ہمیشہ جو ہے پاک فوج کے جوانوں کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے. لیکن اب ہم سب سے ایک ہارڈ اسٹیٹ کی طرف موو کر چکے ہیں, اور ہم دنیا کو وہ سرپرائز دینے والے کہ آپ دیکھیں گے قدم قدم پہ انشاءاللہ. اور یہ صرف چند گھنٹوں کی بات ہے, دنوں کی نہیں, چند گھنٹوں کی بات ہے. ٹھیک ہے, چند گھنٹوں کی بات ہے ندیم صاحب, اور پاکستان کی طرف سے بھرپور جوابی کارروائی کی جائے گی, یہ بات بھی کی جا رہی ہے. اور یقیناً کچھ اسی طرح کی پلاننگز ہوں گی جو اس وقت پبلک نہیں کی جا سکتی, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اناؤنس نہیں کیا جا سکتا. افغانستان نے یہ کہا ہے کہ جی دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس وقت کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جو افغان وزیر خارجہ یا عبوری حکومت کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کی حمایت کر رہا ہے یا وہ بھارت کی سائڈ پر ہے؟ دیکھیں, اس وقت میں اس طرح کا بیان میں تو نہیں سمجھتا کہ بننا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کی اس وقت کی جو حکومت ہے, ایک طویل عرصہ ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے. وہاں سے آنے والے لاکھوں لوگوں کو ہم نے اپنے پاس جگہ دی ہے. ہم نے اللہ کی توفیق سے ان کی خدمت کی ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے رشتے سے وہ ہمارے بھائی ہیں. تو جو کچھ بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ہم نے کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی مدد کے سبب پہلے روس کے خلاف ہم نے ان کی مدد کی ہے, امریکہ کے خلاف ہم نے ان کی مدد کی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے بھگتان بھگتا ہے بہت بڑا. تو اس صورتحال میں ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے, اور وہ احسانات جو ان پر کیے گئے ہیں ان کا بھی ادراک ہونا چاہیے. اور اس کیفیت میں بھرپور طور پر جب یہ کہا جا رہا ہے وہ ایک اسلامی حکومت ہے, ایک یہ کہا جاتا ہے کہ امارت اسلامی ہے, تو امارت اسلامی کا کام اس وقت یہ ہے کہ اگر اللہ کے بندوں پر حملہ ہوا ہے, مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے, مساجد پر حملہ ہوا ہے, مسلمان خواتین شہید ہو گئی ہیں, مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے, تو ان کے ساتھ آ کر ڈٹ کے پاکستان کا ساتھ دیں. یہ اس طرح کا ڈھیلا ڈھیلا بیان جو ہے یہ بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. صحیح, بہت شکریہ. رضوان خانزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, شمع منشی اور ظفر ہلالی نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی اب سے کچھ گھنٹوں بعد ہی ضرور کی جائے گی, اور ضرور بدلہ لیا جائے گا. ان تمام معصوم جانوں کے ضیاع کا جو بھارتی جارحیت کا نشانہ بنی ہے, ان تمام املاک کے نقصان کا بدلہ لیا جائے گا جو بھارتی جارحیت کا نشانہ بنی ہے. اور مستقبل کے لیے بھی بھارت کو ایک سبق ضرور دیا جائے گا تاکہ آئندہ بھی ایسے کسی ایڈونچر سے بھارت محفوظ رہ سکے. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.